اللہ 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 اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک لمبی عمر پانے والے صحابی ہیں، اور ان کا جو قدیم مذہب تھا وہ مجوسیت تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا حال خود بیان فرمایا ہے۔ فرمایا حضرت سلمان فارسی نے کہ میں صوبہ اصبہان کے ایک علاقے کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد اس علاقے کے سردار تھے اور مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں اپنے قدیم مذہب مجوسیت میں بہت محنت کرتا تھا۔ میرے بہت محنت کرنے کی وجہ سے مجھے ایک آتش کدے کا محافظ بنا دیا گیا۔ جب مجھے ایک آتش کدے کا محافظ بنا دیا گیا تو اس کے کچھ دنوں کے بعد میرے والد نے مجھے اپنی کسی جائیداد کی نگرانی کرنے کے لیے بھیجا۔ میں جا رہا تھا، راستے میں میرا گزر عیسائیوں کے ایک گرجا گھر کے پاس سے ہوا۔ میں اس میں دیکھنے کے لیے اندر چلا گیا۔ مجھے ان کی عبادت اچھی لگی، اس وجہ سے میں سارا دن اسی گرجا گھر میں گزارتا رہا۔ شام کو جب تاخیر سے میں اپنے گھر پہنچا تو گھر والوں نے مجھ سے معلوم کیا تمام دن کہاں رہا ہے۔ میں نے اپنا پورا قصہ سنایا تو میرے والد نے مجھ سے کہا، بیٹا وہ مذہب اچھا مذہب نہیں ہے، بلکہ اچھا مذہب مجوسیت ہی ہے۔ مگر میرے والد کی بات نے میرے دل میں گھر نہیں کیا اور مجھے وہی مذہب اچھا لگا جو میں دیکھ کر آیا تھا، میں اسی پر قائم رہا۔ میرے گھر والوں کو میرے بارے میں خدشہ ہونے لگا کہ کہیں میں گھر سے چلا نہ جاؤں، اس لیے میرے والد نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی اور مجھے بند کر دیا۔ میں نے عیسائیوں کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر ملک شام کا کوئی تجارتی قافلہ ادھر آئے تو مجھے آگاہ کر دیں، میں ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ جب میں نے عیسائیوں کے گرجا گھر میں پورا دن گزارا تھا تو میں نے ان سے یہ بات بھی معلوم کی تھی کہ تمہارے دین کا مرکز کہاں ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے دین کا مرکز ملک شام میں ہے۔ اس لیے اب میں نے ان سے کہا کہ اگر ملک شام کا کوئی سوداگر قافلہ آئے تو مجھے آگاہ کر دینا، میں ان کے ساتھ ملک شام جانا چاہتا ہوں۔ جب ملک شام کا تجارتی قافلہ ادھر سے گزرا تو عیسائیوں نے مجھے آگاہ کیا۔ میں نے وہ بیڑیاں کاٹ ڈالی اور ان کے ساتھ ملک شام چلا گیا۔ ملک شام جا کر میں نے تحقیق کی کہ تمہارے مذہب کا سب سے بڑا عالم کہاں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فلاں گرجے کا فلاں پادری بڑا عالم ہے۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور میں نے جا کر اس کو اپنا پورا قصہ سنایا اور یہ بتایا کہ مجھے تمہارے مذہب میں رغبت ہے، میں تمہارے یہاں رہنا چاہتا ہوں، تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے میری درخواست منظور کر لی۔ میں اس کے پاس رہنے لگا۔ رہتے ہوئے مجھے معلوم ہوا کہ وہ اچھا آدمی نہیں تھا، وہ بخیل آدمی تھا، مال کا پجاری تھا۔ جو مال اس کے پاس آتا تھا وہ اپنے خزانے میں جمع کر لیتا تھا، غریبوں پر خرچ نہیں کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی جگہ ایک دوسرا پادری مقرر کیا گیا۔ وہ اچھا آدمی تھا، میں اس کے ساتھ رہا، اور جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے معلوم کیا کہ مجھے تمہارے بعد کہاں جانا ہے، میری رہنمائی فرما دیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پادری نے مجھے بتایا کہ ملک شام میں میرے طریقے پر اب کوئی آدمی نہیں ہے، میرے انتقال کے بعد تم موصل چلے جانا، وہاں ایک آدمی ہے جو میرے طریقے پر ہے۔ اس کے انتقال کے بعد میں موصل آ گیا اور اس کو آ کر میں نے اپنا پورا قصہ سنایا، اس کے پاس رہنے کی اسی طرح درخواست کی، میری درخواست منظور کر لی گئی۔
اور جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے بھی اسی طرح درخواست کی کہ آپ کے بعد مجھے کہاں جانا ہے، اس کے سلسلے میں میری رہنمائی فرما دیں۔ اس نے رہنمائی کی کہ میرے طریقے پر اب ایک آدمی نصیبین میں ہے، وہاں چلے جانا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نصیبین میں آ گیا اور اس کے پاس آ کر اپنا پورا قصہ سنا کر اس کے پاس رہنے کی درخواست کی۔ میری درخواست منظور کر لی گئی، میں رہنے لگا۔ اور جب اس کے انتقال کا وقت بھی قریب آیا تو میں نے اس سے بھی کہا آپ کے بعد مجھے کہاں جانا ہے، اس کے سلسلے میں میری رہنمائی فرما دیں۔ اس نے بتایا کہ میرے طریقے پر اب ایک آدمی غموریہ میں ہے، میرے مرنے کے بعد اس کے پاس چلے جانا۔ میں اس کے مرنے کے بعد غموریہ والے پادری کے پاس آ گیا اور اس سے بھی میں نے اپنا پورا قصہ سنا کر اس کے پاس رہنے کی درخواست کی۔ میری درخواست منظور کر لی گئی۔ میں اس کے پاس رہنے لگا۔ اس کے پاس رہتے ہوئے میں نے کچھ کام بھی شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہو گئی۔ جب اس پادری کا انتقال ہونے لگا تو اس سے بھی میں نے اسی طرح کی درخواست کی آپ کے بعد مجھے کہاں جانا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس وقت روئے زمین پر میرے طریقے پر صحیح چلنے والا کوئی آدمی نہیں ہے، ہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت قریب ہے، وہ ملت ابراہیمی پر ارم میں پیدا ہوں گے، ان کی ہجرت کا مقام ایسی جگہ ہوگی جہاں بکثرت کھجوریں پیدا ہوتی ہوں گی، اور وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے۔ ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تم میرے بعد وہاں جا سکو تو چلے جانا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ جب غموریہ والے پادری کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد بنو کلب کا ایک قافلہ ادھر سے گزرا۔ میں نے ان سے کہا اگر تم میرے ساتھ مہربانی کا ایک معاملہ کر دو تو میرے پاس جو بکریاں اور گائیں ہیں میں تمہیں بدلے میں دے دوں گا۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ تم مجھے اپنے ساتھ مکہ المکرمہ لے کر چلے جاؤ۔ انہوں نے میری درخواست منظور کر لی اور وہ مجھے لے کر مکہ المکرمہ آ گئے۔ میرے پاس جو گائیں اور بکریاں تھیں وہ میں نے ان کو دے دی، مگر انہوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا کہ مکہ المکرمہ آ کر انہوں نے مجھے اپنا غلام ظاہر کر کے بیچ دیا۔ فرماتے ہیں کہ بنو قریظہ کے ایک یہودی نے مجھے ان سے خرید لیا اور وہ یہودی لے کر مجھے مدینہ المنورہ آ گیا۔ جب میں مدینہ المنورہ پہنچا اور میں نے مدینہ منورہ کو دیکھا کہ وہاں بکثرت کھجوریں پیدا ہوتی ہیں تو میں سمجھ گیا کہ یہی وہ زمین ہے جس زمین میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے۔ میں وہاں رہتا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت قریب آ گیا اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے آئے۔ ابتداءً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام قباء میں تھا۔ میرے پاس جو چیزیں تھیں، کچھ کھجوریں اور اس کے علاوہ کچھ ساز و سامان، میں اکٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا یہ کیا ہے؟ میں نے بتایا اے اللہ کے رسول یہ صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار فرما دیا اور اپنے بعض صحابہ سے فرمایا اس کو کھا لو۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ غموریہ کے پادری نے جو علامت بتائی تھی ان میں سے پہلی علامت صحیح ثابت ہوئی۔ میں واپس چلا آیا اور پھر میں دوبارہ کچھ چیزیں تیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ آپ نے معلوم کیا یہ کیا چیزیں ہیں، کس لیے ہیں؟ میں نے بتایا اللہ کے رسول آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے خود بھی نوش فرمایا اور اپنے صحابہ سے فرمایا ابسطو، ہاتھ بڑھاؤ اور اس کو کھاؤ۔ مجھے اور خوشی ہوئی کہ دوسری علامت بھی صحیح ثابت ہوئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے جنازے میں
بقی میں تشریف فرما تھے۔ میں بھی وہاں پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گھومنے لگا۔ میں مہر نبوت دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ میری منشا سمجھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے چادر ہٹا دی۔ میں نے مہر نبوت کو دیکھا اور جذبے کی وجہ سے، جوش کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے اوپر جھک گیا، مہر نبوت کو چومتا رہا اور روتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا آگے آؤ۔ میں آگے آیا اور آپ نے مجھ سے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پورا قصہ اور ماجرا سنایا۔ چونکہ میں غلام تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے آقا سے عقد کتابت کر لوں۔ عقد کتابت کہتے ہیں غلام کا اپنے آقا سے اپنی آزادی کے لیے یہ معاملہ طے کر لینا کہ آپ مجھے آزاد اگر کریں گے تو میں اس کے بدلے میں آپ کو کچھ ادا کر دوں گا۔ کچھ رقم طے کر لی جاتی ہے جس کو بدلے کتابت کہا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا سے عقد کتابت کیا تو بدلے کتابت دو چیزیں طے پائی۔ نمبر 1، 40 اوقیہ سونا، اور 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، اور 1 درہم 3 ماشے یا 4 ماشے کا ہوتا ہے۔ نمبر 2، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے لیے 300 کھجوروں کے پیڑ لگائیں گے اور ان پیڑوں کی نگرانی اور پرورش کریں گے یہاں تک کہ کھجوروں کے وہ پیڑ پھل دینے لگیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے سونا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا مجھے دیا کہ جاؤ اپنا بدل کتابت ادا کر دو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو تھوڑا ہے اور بدل کتابت بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسی میں سے ادا ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا کو بدل کتابت اس سونے میں سے ادا کیا تو اسی سونے میں سے پورا ہو گیا۔ اور کھجور کے پیڑوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 299 کھجور کے درخت لگائے۔ ایک درخت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لگایا۔ جو درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے تھے 299 وہ اسی سال پھل دینے لگے، صرف اس درخت نے پھل نہیں دیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لگایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس درخت کا کیا ماجرا ہے، اس نے پھل کیوں نہیں دیا؟ حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ کے رسول یہ درخت میں نے لگایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکھاڑا اور پھر اپنے دست مبارک سے لگایا تو وہ بھی اسی سال پھل دینے لگا۔